لیکن میں الیکشن کمشنر صاحب آپ کو آج بتانا چاہتا ہوں اور غور سے یہ بات سنیں، اگر ہمارے پارلیمنٹیرینز کو اجازت نہیں ہے لیڈرشپ کو یہاں پہ آنے کی، الیکشن پروسیس کا حصہ بننے کی، تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ کسی پارٹی کا ایم این اے ایم پی اے منسٹر یہاں پہ انشاءاللہ تعالیٰ گلگت بلتستان ہم آنے نہیں دیں گے انشاءاللہ۔ تھوڑی دیر کے لیے ہمیں لگا کہ شاید ہم لوگ مقبوضہ کشمیر میں انٹر ہو گئے۔ دیکھیں کتنی افسوس کی بات ہے کہ ہمارے دشمن ملک اس کا کتنا بڑا فائدہ اٹھائیں گے۔ ہمارے پاس صرف ایک ہی چیز تھی کہ ہم پوری دنیا میں جو راج کر رہے تھے وہ اپنی مہمان نوازی کی وجہ سے کرتے تھے۔ لوگ پوری دنیا سے گھومنے کے لیے ہمارے پاس آتے تھے اور ہمارے لوگ، ہمارے بچے، ہمارے لوگ ان کو وارملی ویلکم کرتے تھے۔ بلکہ جب خان صاحب سے ایک بار میں ملا تو خان صاحب نے مجھے کہا کہ میں جب نگر گیا تو مجھے وہاں پہ خوبانیاں اور پلیٹ میں گری اور خوبانی لے کر لوگوں نے میرا ویلکم کیا۔ جب میں بلتستان گیا تو وہاں پہ میرا ویلکم ہوا۔ تو آج تمام روایتوں کو جس کسی کے بھی احکامات پہ رون دیا گیا، یہ ایک سیاہ ترین دن ہے گلگت بلتستان کے لیے۔ گلگت بلتستان کی سیاسی تاریخ کا ایک سیاہ دن بھی ہے اور سیاسی انتقام کی ایک بدترین مثال قائم کی گئی ہے، جس کی پاکستان تحریک انصاف گلگت بلتستان کی جانب سے میں شدید ترین الفاظ میں مذمت کرتا ہوں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مرکز کی جانب سے ہمارے جو جی بی انتخابات کے چیف الیکشن کوآرڈینیٹر ڈاکٹر نواز صاحب، اس کے ساتھ ہمارے حلقہ 2 کے کینڈیڈیٹ ہے پاکستان تحریک انصاف کے عتیق پیرزادہ صاحب، ہمارے ساتھ صوبائی کابینہ کے ہمارے مراد بھائی، ہمارے رحیم بھائی، اور اسی طرح ڈویژن کے ہمارے کریم شیر بھائی اور دیگر ہمارے لائر ونگ کے صوبائی صدر موجود ہیں، جو اس واقعے کے حوالے سے جو ٹرو فیکٹس ہیں آپ کے سامنے، کیونکہ ڈاکٹر صاحب عین شاہد بھی ہیں اس تمام تر واقعے میں، وہاں عین شاہد بھی ہیں، وہاں موجود تھے، وہ بتائیں گے، اور اس کے جو سیاسی، سماجی اور عوامی اس کے مضمرات ہیں، اس کے اثرات ہیں، اس حوالے سے ہمارے عتیق بھائی بھی آپ کو تفصیلاً آگاہ کریں گے۔ میں ایک دفعہ پھر پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اس سیاہ واقعے پر شدید ترین الفاظ میں مذمت کرتا ہوں اور افسوس کا اظہار کرتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب اوور ٹو یو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ایک ڈیموکریٹک پروسیس کا سوچ کے ہم لوگ گلگت بلتستان آئے تھے اور بہت بڑی غلط فہمی تھی ہماری، کیونکہ جس ملک میں، جس ریاست میں آئین کی پامالی ہو تو وہاں پہ رول آف لا یا ڈیموکریسی کی بات کرنا میں سمجھتا ہوں کہ ہماری بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ ہماری غلط فہمی یہ بھی تھی کہ جیسے 2024 میں الیکشن ہوا پاکستان میں، اور جس طریقے سے 25 کروڑ عوام کے ووٹ کے اوپر، رائے کے اوپر اور ان کے اپنے بچوں کے مستقبل کے اوپر ڈاکہ مارا گیا، ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ گلگت بلتستان میں ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ ہمیشہ گلگت بلتستان میں بڑی خوبصورت روایات یہاں پہ رہی ہے، اور اس کا سوچ کے ہم لوگ یہاں ایک ڈیموکریٹک پروسیس کا حصہ بنے۔ دیکھیں، میری ذمہ داری ایز اے چیف کوآرڈینیٹر پارٹی کی طرف سے تھی کہ میں آرگنائز کر سکوں یہاں پہ پارٹی الیکشنز، اور اس کے علاوہ جو ہماری قیادت نے یہاں پہ تشریف لانا ہے، ہمارا ڈیموکریٹک پروسیس کا حصہ ہے جلسے جلوس کرنا، اور آئین ہمیں اس کا حق دیتا ہے۔ اور جب الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے، جب وہ اناؤنس کرتا ہے، الیکشن اوپن کرتا ہے، تو آئین کے تحت ہمیں فری اینڈ فیئر الیکشن کا کہا جاتا ہے، اور فری اینڈ فیئر الیکشن میں فری اینڈ فیئر آپ کی موومنٹ بھی ہوتی ہے۔ لیکن کل ہمارے شام کو سینٹرل لیڈرشپ خیبر پختونخوا سے جو ہمارے جنید اکبر صاحب کی قیادت میں، جو خود بھی ایم این اے ہے، اور ان کے ساتھ 3 اور ایم این اے اور ایک ایم پی اے صاحب نے تشریف لانا تھا، گلگت بلتستان کی روایت کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کی یہاں پہ جو کارکن تھے، انہوں نے والہانہ تک ان کا استقبال کیا، تاریخی استقبال کیا، اور ہمیں اس بات کا پہلے سے اندازہ تھا کہ جب تحریک انصاف یہاں پہ اپنا شو کرے گی تو ان کے اوسان بھی خطا ہوں گے اور ان کی نیندیں بھی حرام ہوں گی۔ لیکن جو کچھ آج ہوا اس کا میں اندازہ نہیں تھا کہ ٹریڈیشنز کے مطابق، جو ان کے رچ ٹریڈیشنز ہیں گلگت بلتستان کے عوام کی، ایک غیرتی قوم، با اصول قوم، وفادار قوم، ان کے ٹریڈیشن کے اوپر ایسا کیا جائے گا۔ ہم لوگ دوسرا ہمارا پروگرام تھا غزر کی طرف جانے کا۔ آج بہت بڑی ریلی جو ہے وہ استقبال کرنے کے لیے جنید اکبر اور ہم سب کا انتظار کرے تھے راستے میں، لیکن جب ہم دوسرے چیک پوسٹ کے اوپر پہنچے تو پولیس نے ہمیں وہاں پہ روکا۔ جب میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے کیوں روکا، تو انہوں نے کہا ہمیں اوپر سے آرڈرز ہیں۔ تو میں نے کہا جی، اوپر آرڈر کا مطلب تو ایک جمہوری ریاست میں آئین ہوتا ہے، قانون ہوتا ہے، تو کیا آپ کے پاس کوئی ایسا کوئی ڈاکومنٹ ہے جو ہمیں اپنے ملک کے اندر موومنٹ سے روک رہا ہے؟
ہمارے ایم این ایز، ایم پی ایز، پارلیمنٹیرینز جو قوم کی نمائندگی کرتے ہیں، ان کا یہی جواب تھا کہ ہمیں اجازت نہیں ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے ہمیں لگا کہ شاید ہم لوگ مقبوضہ کشمیر میں انٹر ہو گئے۔ دیکھیں کتنی افسوس کی بات ہے کہ ہمارے دشمن ملک اس کا کتنا بڑا فائدہ اٹھائیں گے کہ دیکھیں پاکستان جب مقبوضہ کشمیر کی بات کرتا ہے تو اپنے گلگت بلتستان صوبے میں انہوں نے کیا کیا۔ دیکھیں ہم انشاءاللہ اپنا پروسیس آگے بڑھاتے رہیں گے۔ وہی بات ہے کہ روک سکو تو روک لو، روکنا ہم نے ہے نہیں۔ اور جو جذبات پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کے اور اس جی بی کے غیرتی قوم کے میں نے دیکھے اور ہم سب نے دیکھے، ان کو روک آپ نہیں سکتے، جو مرضی کر لیں۔ اور ہم نے کل آپ کو کہہ دیا تھا کہ آج رات سے آپ کی نیندیں حرام ہیں، آپ نے 7 تاریخ تک ہم آپ کو سونے نہیں دیں گے۔ دیکھیں مجھے ایک میسج دیا گیا کہ سارا گند آپ نے مچایا ہوا ہے، تو میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ عمران خان سے لے کے، مجھ سے لے کے اور پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں سے لے کے گند نہیں، ہم اس ملک سے گند انشاءاللہ گند کا خاتمہ کریں گے۔ یہاں پہ گلگت بلتستان کی روایت اور غیرت کی ایک مثال میں آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ پوری دنیا میں جو عزت آپ لوگوں نے کمائی ہے، سب سے بڑھ کے جب میں لوگوں کو کہتا ہوں، مثال دیتا ہوں کہ گلگت بلتستان کی غیرت کی جب ہم بات کرتے ہیں تو جب مائیں خالد خورشید صاحب کی طرح ہوں، شاہدہ خورشید بی بی، تو اولاد تو ایسی اس دھرتی کے ہونے ہیں جس نے اپنے بیٹے کو وصیت کی کہ بیٹا اقتدار کی خاطر میری قوم کی عزت، آبرو، اصول، وفاداری اور غیرت کا سودا نہ کرنا۔ اور اس بیٹے نے، اس دھرتی کے بیٹے نے جو آپ سب کا خون ہے، اس نے پوری دنیا کو بتایا کہ کبھی انشاءاللہ یہ سودا نہیں ہوگا، اور اس نے کر کے دکھایا، اور اس نے اپنی گلگت بلتستان کی عوام کا سر نیچے جھکنے نہیں دیا۔ میں چیف جب ہم لوگ وہاں پہ واپس آ رہے تھے، کیونکہ ہم پرامن پارٹی ہے، عمران خان نے ہمیشہ ایک بات کی ہے کہ پرامن رہنا، آج تک تاریخ ہے کہ ہم نے کوئی گملہ بھی نہیں توڑا، ہم نے کسی قسم کی کوئی قانون کے خلاف ورزی نہیں کی۔ گو کہ اس ملک میں قانون نہیں ہے، لیکن تب بھی ہم لوگ احترام کرتے ہیں، کیونکہ ہم لوگوں نے اس ریاست کو بنانا ہے۔ جب ہمیں روکا گیا تو ہم نے فیصلہ کیا، میں اور جنید صاحب تھے اور ہمارے ساتھ ندیم صاحب تھے کینڈیڈیٹ بھی، فیصلہ یہ ہوا کہ ہم لوگ کسی قسم کی کوئی گڑبڑ ہونے نہیں دیں گے، جو ان لوگوں کا پلان ہے، پرامن رہیں گے۔ وہاں پہ ہم نے اسپیچ کی اور وہاں سے ہم واپس آ رہے تھے کہ چیک پوسٹ کے اوپر ہمیں بھاری نفری نے روکا۔ ہم نے پھر پوچھا کہ کیا ہے، انہوں نے کہا جی آپ لوگوں کو گرفتار کیا جاتا ہے۔ قصور کیا ہے؟ کہتے جی اوپر سے آرڈر سے۔ ہمیں ایک پک اپ میں میں، جنید خان ایم این اے، سلیم الرحمان ایم این اے، محبوب شاہ ایم این اے، ہمارے ڈاکٹر امجد ایم پی، ہمارے نعیم صاحب، ارشد، ہم سب کو وہاں پہ ڈالے میں ڈال کے اور یہاں پہ تھانے میں لایا گیا۔ میں نے ان سے پوچھا آپ کرنے کیا جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ جی ہم آپ کو صوبہ بدر کریں گے جہاں سے آپ آئے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے کہ پارلیمنٹیرینز اس ملک کے ایک صوبے سے بدر کیے جا رہے ہیں۔ اور میں خاص طور پہ شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جناب چیف منسٹر سہیل آفریدی صاحب کا، جنہوں نے فوراً آ کے کہا کہ اگر میرے بندوں کو، میرے پارلیمنٹیرینز کو رہا نہ کیا تو میں گلگت بلتستان پہنچوں گا۔ میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ انہوں نے بڑا رابطہ کرنے کی کوشش کی یہاں پہ وزیر اعلیٰ صاحب کے ساتھ، ان کا کوئی رسپانس نہیں، کوئی فون اٹینڈ نہیں ہوا۔ تو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جو خوف ان کے دل میں پڑ گیا ہے کہ گلگت بلتستان کی عوام فیصلہ کرنے جا رہی ہے عمران خان کے حق میں اور اس ملک کے اپنے مستقبل کے حق میں، جب یہ روک نہیں سکتے تو اس قسم کے ہتھ کنڈے کرنے پڑیں گے ان کو۔ میں آپ کی وساطت سے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ ایز اے چیف کوآرڈینیٹر میں آپ کے ساتھ ہوں، اور انشاءاللہ کسی قسم کا کوئی بھی کچھ ہوا، پوری پارٹی سینٹرل کمان، ابھی میری اسد قیصر صاحب کی بھی کال آئی تھی اور سینٹرل کمان نے کہا ہے کہ جی ان کو کہیں کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ خان صاحب نے کہا تھا گھبرانا نہیں، اور آپ گھبراتے نہیں ہیں۔ تو ایک جو ان کا ایک حربہ ہوا کہ پاکستان کی ڈیموکریسی سے خان صاحب کو مائنس کر کے ختم ہو جائے گا، لیکن آپ نے دیکھا کہ وہ جو پیار محبت
पाकिस्तानियों के दिल में थी वो 100 गुना बढ़ गई। इसी तरह उन्होंने खालिद खुर्शीद को यहाँ से, क्योंकि लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं और इस मुल्क में जिस बंदे में लीडरशिप क्वालिटीज़ होगी उसको इनकी कोशिश होती है क़ुव्वतों की कि उनको ऊपर आने ना दिया जाए। खालिद खुर्शीद को माइनस करने की कोशिश की गई, 34 साल कैद, और ये भी शायद आपको ना पता हो कि मौत के घाट उतारने की धमकी दी गई। वो डटा रहा। मुझे यहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान में हर गिलगित बल्तिस्तान का बेटा मुझे इमरान खान और खालिद खुर्शीद की नज़र में नज़र आया। बाकी जो ट्रेडिशन की बातें हैं वो तो इंशाल्लाह ये करेंगे, बट मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब आपसे पूछना चाहता हूँ कि मुझे कहा गया पुलिस फोर्स की तरफ से, जब मैंने उससे पूछा कि कानून कौन सा है, फिर आपका नाम लिया गया कि उन्होंने कहा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब, जब लेवल फील्ड की हम बात करते हैं, प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं, तो जनाब अभी अमीर मकाम साहब तशरीफ़ लाए थे, बाकी वज़रा आए थे, बाकायदा उनको प्रोटोकॉल दिया गया सरकारी। तो ये मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा जुल्म है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब, अगर आपने इलेक्शंस ऐसे ही करने हैं थे तो बेहतर ये होता कि आप अनाउंस कर देते, इलेक्शन करने की ज़रूरत ही क्या है, और जो कुव्वतें आपसे ये करना चाह रही है उनको कह देते, उनसे लिस्टें ले लेते। ये डेमोक्रेसी का ड्रामा होता ही ना। लेकिन मैं इलेक्शन कमिश्नर साहब आपको आज बताना चाहता हूँ, और गौर से ये बात सुने, अगर हमारे पार्लियामेंटेरियंस को इजाज़त नहीं है लीडरशिप को यहाँ पे आने की, इलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा बनने की, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे किसी पार्टी का MNA MPA मिनिस्टर यहाँ पे इंशाअल्लाह ताला गिलगित बल्तिस्तान हम आने नहीं देंगे इंशाअल्लाह। और मैं आप सब कुव्वतों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से चैलेंज करना चाहता हूँ, रोक सको तो रोक लो इंशाअल्लाह ताला। अगर आपने डेमोक्रेटिक तरीके से ही प्रोसेस आके लेके जाना है तो बेहतर है कि बैलेट के थ्रू ही हम लोग पीसफुली ये प्रोसेस कंप्लीट होने दें। आप होने नहीं देंगे क्योंकि आपको पता है कि नतीजा क्या आने वाला है। मैं उन चोर डकैतों को जिन्होंने यहाँ पे डिप्लॉय किए हैं अपने कैंडिडेट्स, और मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि जब आप तहरीक इंसाफ छोड़ के गए तो आपका तो यही ख्याल था कि खालिद खुर्शीद माइनस हो गया है, यहाँ पे कोई लीडरशिप नहीं है, यहाँ पे हर कारकुन इमरान खान और खालिद खुर्शीद है। बगैर अपनी लीडरशिप के कल जो जुलूस निकाला गया अतीक और हमारे जुनेद अकबर साहब की क़यादत में, सारे कारकुन थे, आप लोगों के जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और आज आप लोगों को पता चल गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हर बच्चा, हर कारकुन इंशाअल्लाह ताला आप से लड़ने की सलाहियत भी रखता है और इंशाअल्लाह आपको शिकस्त देने की सलाहियत भी रखता है। मैं आखिर में एक चीज़ बताना चाहूँगा कि गिलगित बल्तिस्तान में जितने भी हमारे कैंडिडेट्स हैं, आप ये समझें कि ये इमरान खान साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं। आपको इन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी गाजी शेर जो है पार्टी बनाई गई, वहाँ पे रजिस्टर हुई, एक मैसेज के ऊपर उस पार्टी के ऊपर बैन किया गया। ये डेमोक्रेसी है, खौफ। तो इंशाअल्लाह ताला हम आपके साथ खड़े हैं, इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीतेगा, और ये जो हरबा इस्तेमाल किया गया है यही आपकी जीत है और यही वो खौफ है जिनका हमें इंतज़ार था। हम आपको सोने नहीं देंगे इंशाअल्लाह ताला। पाकिस्तान जिंदाबाद। और एक चीज़ मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिस तरीके से पिछले कई दिनों से मेरे साथ गिलगित बल्तिस्तान के हमारे रीजनल प्रेसिडेंट करीम शेर साहब, अतीक हमारे प्रोविंशियल सेटअप के अलीताज साहब, अवेश, हमारे शाहिद, मैं अगर किसी और का, मुराद, हमारे सारे दोस्त बैठे हुए हैं, ILF वुमेन विंग हमारी है, उसके अलावा लेबर विंग्स, जितनी भी हमारी विंग्स हैं, मैं उन सबका शुक्रिया अदा करता हूं कि जिस बेहतरीन तरीके से आपने मैनेज किया। गो कि आपका सूबाई सदर इस वक्त नहीं है खालिद खुर्शीद, बावजूद उसकी इतनी ज़बरदस्त ट्रेनिंग है आप सबकी कि आपने बड़े अच्छे तरीके से, मुनज़्ज़म तरीके से आपने पूरी पार्टी के जो प्रोग्राम्स कल और आज हुए आपने अरेंज किए, और बड़ी आप लोगों की बड़ी कोऑपरेशन रही। और इंशाल्लाह हम सब मिल के इंशाल्लाह ताला ये सारा प्रोसेस करेंगे। हमारी लीडरशिप, मैं फिर कह रहा हूँ, हमारी लीडरशिप इंशाल्लाह फिर दोबारा आएगी यहाँ पे। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप सबका शुक्रिया।
آج تاریخ کا بلکہ گلگت بلتستان کی تاریخ کا آج ایک سیاہ دن ہے کہ آج تک گلگت بلتستان کی پہچان مہمان نوازی سے پوری دنیا میں مشہور تھی. ہمارے پاس اور کوئی ایسا وسائل نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے گلگت بلتستان مشہور ہو. ہمارے پاس صرف ایک ہی چیز تھی کہ ہم پوری دنیا میں جو راج کر رہے تھے وہ اپنی مہمان نوازی کی وجہ سے کرتے تھے. لوگ پوری دنیا سے گھومنے کے لیے ہمارے پاس آتے تھے اور ہمارے لوگ، ہمارے بچے، ہمارے لوگ ان کو وارملی ویلکم کرتے تھے. بلکہ جب خان صاحب سے ایک بار میں ملا تو خان صاحب نے مجھے کہا کہ میں جب نگر گیا تو مجھے وہاں پہ خوبانیاں اور پلیٹ میں گری اور خوبانی لے کر لوگوں نے میرا ویلکم کیا. جب میں بلتستان گیا تو وہاں پہ میرا ویلکم ہوا. تو آج تمام روایتوں کو جس کسی کے بھی احکامات پہ رون دیا گیا، یہ ایک سیاہ ترین دن ہے گلگت بلتستان کے لیے، گلگت بلتستان کی ماؤں کے لیے، گلگت بلتستان کے بچوں کے لیے، گلگت بلتستان کے ہر مرد نوجوان کے لیے. کہ آج دیکھیں، میں آج اپنی قوم سے ایک اپیل کرنا چاہتا ہوں. یہ صرف میرا اکیلے کا مسئلہ نہیں ہے. آج 4 کروڑ عوام کے نمائندوں کو جس طریقے سے ایک پولیس ڈالے کے اندر ڈال کے یہاں سے واپس بھیجا گیا ہے، یہ صرف عتیق پیرزادہ یا پاکستان تحریک انصاف کی عزت کی بات نہیں ہے. آپ جتنے یہاں پہ آگے جرنلسٹ بیٹھے ہوئے ہیں یا جو پولیس والے لے کر آئے ہیں یا یہاں گلگت بلتستان کے اندر جتنے بھی رہائشی ہیں، ان سب کی عزت کی بات ہے. آج سب شرم سے سرشار ہیں. ہم اپنی KPK کی 4 کروڑ عوام کے سامنے شرمندہ ہیں. ہم اپنے ہمسایوں کے سامنے شرمندہ ہیں جو کہ 60% آبادی، اور یہ جو روڈ کے کیچ ہے یہ انہی کے علاقے سے گزرتا ہے، وہی ہمارا تحفظ کرتے ہیں. آج جو ایک واقعہ یہاں پہ رونما کروایا گیا ہے، اس کی وجہ سے گلگت بلتستان کے لوگوں کی سیکیورٹی کے لیے بھی سوالیہ نشان بن گیا ہے. آج وہاں کے KPK کا چیف منسٹر اگر یہاں تک اس نہج تک پہنچے ہیں کہ گلگت بلتستان کا وہ دورہ کرنا چاہتے ہیں اور اپنے لوگوں کو یہاں سے لے جانا چاہتے ہیں، تو آپ سوچیں کہ ہمیں کس طرف دھکیلا جا رہا ہے. میں نے پہلے بھی بہت بار کہا تھا کہ خدا را گلگت بلتستان کو پنجاب سمجھ کے گلگت بلتستان کے اندر بیجا اختیارات کا استعمال نہ کرے. یہ گلگت بلتستان کوئی بہت بڑا علاقہ نہیں ہے. گلگت شہر صرف 4 کلومیٹر کے اندر ہے. یہاں کے اندر کے جو سیکیورٹی ادارے ہیں اور یہاں کے اندر جو انتظامیہ کے لوگ ہیں وہ ہمارے ہی گھر کے لوگ ہیں، وہ ہمارے ہی رشتہ دار ہیں. ہمارے لوگوں کا خدا کے لیے ایک مکروہ چہرہ وفاق کو نہ دکھائیں. ہم آج دن تک انتہائی صبر و تحمل سے ایک دوسروں کے رشتوں کو دیکھتے ہوئے، ایک دوسروں کی عزت کرتے ہوئے، ہم گلگت بلتستان کے لوگ ہر وقت کھڑے ہیں. ہم ہمیشہ امن کی بات کرتے ہیں. گلگت بلتستان ایک ایسا علاقہ ہے جو کہ آپ کو پتہ ہے آئینی حیثیت بھی اس کی ڈماڈول ہے، مختلف قسم کے معاملات کے اندر بھی جھگڑا ہوا ہے. تو اس دورانیے کے بیچ میں، ان معاملات کے بیچ میں اس قسم کی چیزیں زیب نہیں دیتی. ایک سائیڈ سے فارم 47 کی ایک وجود میں آئے ہوئے لیڈر کو گلی میں جھاڑو لے کر وہ اس وقت لگا ہوا ہے، کوئی اس کو مل نہیں رہا ہے. ایک دوسرا ہمارے ایک ورکر سے ہارا ہوا شخص یہاں پہ قمر الزمان قاہرہ گھوم رہا ہے، لیکن ان کو کسی قسم کی پابندی نہیں ہے. لیکن حقیقی جو لیڈرز جو اپنے عوام کا مینڈیٹ لے کر جیت کے آئے ہوئے ہیں، ان کو ویلکم کرنے کی جگہ میں، ان کو پھولوں کے ساتھ استقبال کرنے کی جگہ میں، ان کو پولیس ڈالوں کے اندر ڈال کے گلگت بلتستان کا کیا چہرہ دکھانا چاہتے ہیں؟ یہ میں قوم کے سامنے، یہ میں اپنی قوم کے سامنے یہ سوال رکھنا چاہتا ہوں. آج قوم کو جاگنا پڑے گا. یہ صرف ایک عتیق کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ ایک خالد خورشید کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ آج قوم کی ذمہ داری ہے. خدا را قوم جاگ جائے. یہ آج آپ سب کا آپ کا چہرہ خراب کرنے کی بات ہوئی ہے، یہ آپ کے تمام روایت کو خراب کرنے کی بات ہوئی ہے، یہ آج آپ لوگوں کے بزرگوں کی جو محنت تھی اس کو خراب کرنے کی بات ہوئی ہے. انشاءاللہ مجھے یقین ہے، اور میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے جناب مرکز سے آئے ہوئے میرے قائدین، یہ صرف ایک ڈر ہے. میں نے پہلے بھی اپنی سپیچ میں کہا تھا، یہاں پہ لوگ خوف خدا سے ڈر کے کام نہیں کر رہے، یہاں پہ خوف عمران سے لوگ ڈر کے کام کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ یہ خوف ان کو 7 جون تک رہے گا، اور 7 جون کے بعد یہ اسی خوف میں مر جائیں گے انشاءاللہ. اور میں اپنے تمام لوگوں سے یہ کہوں گا کہ جیت انشاءاللہ ہماری ہے، اور جو 47 بنانے کا سوچ رہے ہیں انشاءاللہ ان سے ہم نپٹیں گے. اور اگر ہمیں تنگ کیا گیا تو ہم اپنی پوری طاقت سے نپٹیں گے انشاءاللہ. ہم انسان ہیں، ایک حد تک برداشت کر سکتے ہیں. برداشت سے باہر اگر ہم گئے تو اس کے بعد میں نے شروع میں کہا ہے کہ ہم پھر رشتہ داریاں نہیں دیکھیں گے، پھر ہم یہاں پہ اپنی ہمسائیگیریاں نہیں دیکھیں گے، پھر ہم کھل کے کریں گے جو کچھ کرنے پہ آئے. تو لہٰذا میں قوم سے ایک بار اپنی قوم، میں گلگت بلتستان کی قوم کی طرف سے میسج دینا چاہتا ہوں تمام KPK کے لوگوں سے، کیونکہ یہ نمائندے جو آئے تھے یہ ہمارے ہمسائے صوبہ KPK سے آئے ہوئے تھے. میں KPK کے عوام کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ گلگت بلتستان کی عوام آپ کے ساتھ ہے.
गिलगित बल्तिस्तान की आवाम ने अपने मेहमानों को इज्जत दी है। गिलगित बल्तिस्तान के आवाम ने सिर्फ एक दिन के अंदर 2 बड़ी रैलियां की। इन रैलियों से इनकी टांगें कांपने शुरू हो गई हैं, इनको खौफ नजर आ रहा है। तो लिहाजा मैं तमाम अपने केपीके के वर्करों से, अपने पार्टी की क़यादत से, पाकिस्तान से सबको दावत देता हूं कि वो गिलगित बल्तिस्तान आए और इस फस्तायत का इंशाल्लाह डट के मुकाबला करेंगे। 7 जून को हमारा फतह का दिन होगा इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहैसियत डिवीज़नल प्रेसिडेंट गिलगित, आज यकीनन जो सियाह तरीन दिन है और जिस तरीक़े से इस मुल्क के अंदर जमहूरियत और जमहूरी इदारों की जो पामाली करने की कोशिश की गई, उस पर हमें सख्त अफसोस है। और यकीनन इस मौके पर बहैसियत एक कारकुन के मैं खैबर पख्तूनख्वा के तमाम गवर्नमेंट और उनके अमायदीन अकाबरीन जहाँ पे जो यहाँ पर तशरीफ़ लाए उन सब से हम माफ़ी भी चाहते हैं, माफ़ी के तलबगार भी हैं, क्योंकि हमारी रिवायात ऐसी नहीं थी, हमारा तरीक़ाकार ऐसा नहीं था। हमारा ये ख़ित्ता शुरू से ही एक मेहमान नवाजी के तौर पर पहचाना जाता था और इंटरनेशनल दुनिया के अंदर जो सयाह यहाँ पर आते हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ की मेहमान नवाजी और इस इलाक़े की खूबसूरती को देख के यहाँ पर तशरीफ़ लाते हैं। आज जो वाक़या हुआ है, इससे आया है बिल्कुल कि ये खौफज़दा हैं। और यकीनन आप लोगों ने देखा होगा कि जब हमारे सीएम साहब को नाअहल करार दिया गया और ज़िमनी इलेक्शन के अंदर जिस तरीके से इन्होंने फॉर्म 47 करने की कोशिश की और हमने छीना और आज तक वो रिज़ल्ट नहीं आई। इंशाअल्लाह आज भी गिलगित बल्तिस्तान के अवाम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम टाइगर उसी जज्बे के साथ आज मौजूद हैं और इंशाअल्लाह इनको फॉर्म 47 करना नहीं देंगे। और साथ साथ और इंशाअल्लाह जिस तरीके से अस्तोर के अंदर पहले भी करना नहीं दिया है, यही रिवायत हम मज़ीद बरकरार रखेंगे। और इनको खौफ इमरान इनके जहनों के ऊपर तारी हो चुकी है। और हमारे जितने भी साथी हैं, जितने भी वर्कर हैं, आप लोगों ने इन चीज़ों से खौफज़दा नहीं होना है। और ये इंशाअल्लाह ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए, ये हमारे लिए एक नेक शगुन भी है और जुल्म की इंतहा भी है। और लोगों को पता चला कि हमारे साथ क्या हो रहा है, पसु पर्दा क्या हो रहा है और आवाम के दिलों के अंदर कितनी मोहब्बत है। आज जो रैली थी और कल की जो रैली थी, उसको देखकर हम पूरी दुनिया हैरान थी और इससे तमाम इदारे खौफज़दा हैं। लिहाजा हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के जो ज़ैली इदारे हैं, यहाँ पे इलेक्शन कमीशन हो या दीगर इदाराजात हों, उनको इस गिलगित बल्तिस्तान में पुरअमन तरीक़े से इलेक्शन मुनक़िद करने